لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات لائق صد احترام مومنین اور مومنات، تمام تر حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کے نام ہے کہ جن کی محبت کے صدقے میں پروردگار عالم نے دونوں جہان خلق فرمائے۔ یقیناً گفتگو کا عنوان سیرت و سنت نبوی شریف، سیرت و سنت رسول ہے، اور یہی آیت وافی ہدایت کی جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندوں آگاہ ہو جاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، رسالت مآب ارشاد فرماتے تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو پھر پروردگار عالم بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بغیر وسیلہ اہل بیت کے، بغیر وسیلہ محمد مصطفیٰ کے، انسان پروردگار عالم کی محبت اور اس کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا۔ گویا کہ رضائے الہی تک پہنچنے کا راستہ، وسیلہ، ذریعہ اہل بیت اطہار کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ حدیث کی جو شجرہ طوبہ اور شجرہ طیبہ کے اعتبار سے جو انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس حدیث سے بھی
یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے ان وسیلوں کے حوالے کیا ہے کہ جن وسیلوں کو خلق کر کے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے درمیان قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کو تلاش کرو۔ وسیلے بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، وسیلے ہیں انہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وسیلے پہلے سے موجود ہیں، انہیں تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سی سیڑھی ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے کہ جو رب ذوالجلال تک پہنچانے والا ہے۔ اور عزیزان محترم، کون حبیب خدا، کون رسول اعظم کہ جو فخر انبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، افضل بشر ہیں، افضل خلقت پروردگار ہیں۔ پروردگار سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی خدا ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو قرار دیا، رسولا منہم، انہی امیین میں سے۔ امیین کون؟ ام القریٰ شہر، یعنی کہ شہر مکہ جسے ام القریٰ کہا جاتا تھا، اور ام القریٰ شہر میں رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک کو نبی قرار دیا پروردگار نے۔ اب جب یہ کہا تو کچھ نادان تھے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک کو نبی بنا دیا، تو اب جو نبی تھا یا جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا، تو یہ نادان سمجھنے لگے کہ یہ ہم ہی میں سے تو ایک ہے، ہم ہی جیسا۔ اسی لیے جب آپ ان سے بات کریں گے تو کہیں گے آپ کو سورہ کہف کی آخری آیت دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہا تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دیجئے کہ میں فقط و فقط آپ بھی کے جیسا تو ایک بشر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہی سے جا کر کہہ دیجئے کہ آپ پوری آیت کی تلاوت فرما دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی یہ آیت آپ کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائے۔ پوری قرآن کریم کی آیت پڑھیے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں وہ ہوں کہ جو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں جس پر وحی ہوتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو یا تصور کرتے ہو کہ بشر مثلکم کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے تم ہو اسی طرح سے میں ہوں، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم پر وحی نہیں ہوتی، مجھ پر وحی ہوتی ہے، یوحا الیہ۔ لیکن پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ انہی میں سے ایک کو نبی قرار دے کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، کہ جو آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ان کی روحوں کو پاک کرتا ہے، انہیں پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک، کیا کہا؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ چار چیز۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد ہو رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے، وہ اتھا گمراہی کی گہرائیوں کے اندر موجود تھے، پڑے ہوئے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تعلیم کتاب دیتا ہے، تعلیم حکمت دیتا ہے۔ اب اگر رسول جن آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں وہ اسی کتاب سے ہے کہ جسے قرآن کہتے ہیں، تو تعلیم کتاب اور حکمت پھر اس کے بارے میں کیا سینس بنتا ہے؟ اگر رسالت مآب آیات کی تلاوت کر رہی ہے، یتلو علیہم آیاتی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم میں ہے ہی، سورہ جمعہ میں نہیں ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، پہلے تلاوت کر کے سنا رہے ہیں،
پھر ان کو تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو پاک کر رہے ہیں، اس کے بعد تعلیم دے رہے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ تعلیم دینا اور ہے، تلاوت کر کے سنانا اور ہے۔ تلاوت کر کے سنانے کے معنی یہ ہے کہ آواز رسول آئے گی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، آپ کے کانوں سے ٹکرا کر گزر جائے گی۔ اور تعلیم حکمت، تعلیم کتاب کے معنی یہ ہے کہ وہی رسول آئے گا اور آپ کو ایک ایک آیت کی تفسیر بتا کر اسی کتاب کی آیتوں کی تعلیم دے کر سکھائے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ اب خبردار قطعاً ان آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے نہ کرنے لگنا، اپنی پسند سے نہ کرنے لگنا۔ اب اگر کوئی میسنجر آ رہا ہے، کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، کوئی خط لے کر آ رہا ہے، خط دینے والے کا کیا کام ہے؟ خط دینے والے کا یہ کام ہے کہ خط لے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ کر خط پہنچائے اور چلا جائے۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ رسالت ماں بارگاہ الہی سے آنے والی آیتوں کی تلاوت بھی کر کے لوگوں تک سنا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور وہی نبی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اسی کتاب کے اندر موجود آیتوں کی تعلیم کا منصب بھی عطا کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ آیات قرآن کی تلاوت ایک مسئلہ اور تعلیم کتاب ایک دوسرا مسئلہ۔ گویا جن کے لیے کتاب کافی ہے وہ اگر کتاب ہی کو کافی سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑھ لیں تو ان پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ صرف کتاب سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ تمہیں ایک رسول بھی چاہیے کہ جسے پروردگار بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، یزکیہم پہ بات ختم نہیں ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہی رسول جو تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا وہ ویلڈ ہوگی، اور تمہارا اپنی جانب سے کوئی تعویل اور تفسیر کا پیش کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ لہذا صرف کتاب کافی نہیں ہے، کیونکہ خود کتاب کہہ رہی ہے کہ صرف میں کافی نہیں ہوں۔ ایک رسول چاہیے کہ جو اس کتاب کی تعلیم تمہیں دے تمہارے تزکیے کے کرنے کے بعد، اور حکمت کی تعلیم بھی تمہیں دے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ حکمت والا نبی جو حکمت سکھا رہا ہے، اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ تعلیم کتاب، کتاب کی تعلیم، تفسیر، اور حکمت کے معنی کیا ہوئے؟ انہی آیتوں کے اندر جو اسرار موجود ہیں، جو ان آیتوں کے اندر راز موجود ہیں۔ کتنے بطون ہیں؟ ایک قرآن کریم کی ایک آیت کے کتنے بطون ہیں؟ 70 بطون ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کون سکھائے گا؟ کون بتائے گا؟ رسولا منہم یتلو علیہم، یہ رسول بتلائے گا۔ اب جو افراد آ کر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی نعوذ باللہ من ذالک امام کی تفسیر کی روایت کی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اسے جا کر یہ آیت ٹھیک سے پڑھنی چاہیے، اس کی تفسیر کو دیکھنا چاہیے۔ اور تفسیر، اب تو تفسیر کے قائل ہی نہیں ہے، اسی آیت کو ٹھیک سے پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سارے پیغامات اس میں سے ملیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک فقط قرآن کریم کی آیتوں کا تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ترجمہ پڑھیں آپ، اگر ترجمہ نہ پڑھا یعنی ایکسٹریم دیکھیے آپ، شدت پسندی دیکھیے آپ، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ترجمہ نہ پڑھا قرآن کریم کا تو گویا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمیں نہ کہیں، جا کر اس رسول سے کہیے کہ جسے اللہ نے امیین میں سے بھیجا تھا، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ نے الگ سے ایک پورشن ڈسکس کیا ہے، آیت کے اندر یہ لکھا ہے یہ وہ نبی ہے کہ جو آ کر میری آیتوں کی الگ سے تلاوت کر کر سنائے گا۔ اچھا، اب اگر اس کے اوپر آپ دلیل اسٹیبلش کرنا چاہیں تو دلیل بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن لے کر آؤ، ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی پیداوار، ہماری اور آپ کی تخلیق۔ قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کون کر رہا ہے؟ ایک عالم کر رہا ہے کہ جس کا علم ایبسولوٹ علم نہیں ہے، جس کا منصب عصمت والا منصب نہیں ہے، کہ جسے پروردگار عالم نے وارث و قرآن بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ صحیح،
اور پھر یہ بتا دیجئے کہ کائنات کے اندر کیا ہر آواز کا ٹرانسلیشن ہم کر چکے ہیں؟ ہر آواز کا ٹرانسلیشن ہو چکا، یا کچھ ایسی آوازیں ہیں کہ جن کا ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے؟ بہت ساری ایسی آوازیں ہیں کہ جن کا ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے۔ تو اگر بہت ساری وہ آوازیں کہ جن کا ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے، تو کیا ان آوازوں کی تاثیر بھی ان کا ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے؟ آپ جا کر دریا کنارے بیٹھتے ہیں، موجوں کا آ کر ساحل سے ٹکرانا یہ آواز پیدا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اور اس کا کوئی اثر آپ کی روح پر، آپ کے جسم پر، آپ کے کانوں پر، آپ کی عقل پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ جب شمال جاتے ہیں تو ان خوبصورت شمالی علاقہ جات میں جب آپ پانی کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں واٹر فال سے، اور جب وہ پتھروں سے ٹکراتا ہے چھن چھن کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز آپ کی روح پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے، ایک خاص اثر مرتب کرتی ہے، تو کیا اس آواز کا ٹرانسلیشن ہم نے کر لیا ہے؟ کیا چڑیوں کے چہچہانے کی آواز اس کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب خلق خدا کی آوازیں انسان پر بغیر ترجمے کے اثر مرتب کر سکتی ہے، تو اللہ کی آواز قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے انسان کی روح پر کیسے اثر مرتب نہیں کر سکتی؟ کیسے اثر مرتب نہیں کر سکتی؟ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ترجمہ نہ پڑا تو کوئی فائدہ نہیں تلاوت قرآن کا؟ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک آپ کو ان حدیثوں کو نگیٹ کرنا پڑے گا کہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کسی مردے پر 70 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ تو آپ جا کر چھٹے امام کو سکھلائیے کہ مولا ترجمہ پڑھ کے دم کرنا ہے یا آیتوں کی تلاوت کر کے دم کرنا ہے؟ یہ تو کون ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگر یہ محمد مصطفیٰ نہ آئے ہوتے، تلاوت آیات نہ کی ہوتی، ان کا تزکیہ نہ کیا ہوتا، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم نہ دی ہوتی، تو یہ تو اس سے پہلے ضلال مبین کے اندر، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اب ذرا سوچئے، ہم سیرت و سنت رسول پر بات کر رہے ہیں نا، آ جائیے اب براہ راست وہاں سے ہم حکمت سے سیرت و سنت رسول پر آتے ہیں۔ حکمت سکھانے کے لیے جو نبی آیا ہے وہ با حکمت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صرف با حکمت نہیں ہوگا، عین حکمت ہوگا، عین حکمت ہوگا، حکمت کا منبع اور مرقع ہوگا۔ وہ حکمت والا نبی کیا کر رہا ہے؟ اپنے زانوں پر اپنے نواسوں کو بٹھا رہا ہے، زلفوں کو ان کے ہاتھ میں دے کر ان کو کھلا رہا ہے۔ وہی نبی کہ جو حکمت سکھا رہا ہے، کہ جو لوگوں کو معقولات کا درس دے رہا ہے، عقلیات کا درس پڑھا رہا ہے۔ وہی نبی کہ جو سرور دو جہاں ہے، نواسوں کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، ممبر کو چھوڑ دیا، خطبے کو روک دیا، اتر کر شہزادوں کو لے کر اپنی گود میں بٹھایا۔ وہی نبی ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، یہ کہتا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن رسالہ مختلف الملائکہ۔ اب یا یہ کہہ دیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول نے جو کام کیا وہ حکمت سے خالی تھا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ حکمت کے عین مطابق جو کام کر رہے تھے وہ عبادت تھا، وہ عبادت الہیہ کا عمل تھا۔ رسالت ماب کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ یہ تو اور بات ہے کہ رسول کو اور اولاد رسول کو حکمت سکھانے والے بھی ان کے زمانے میں ملتے رہے، آ کر کبھی کوئی اپنے آپ کو سقراط کہتا تھا، کبھی کوئی اپنے آپ کو بقراط کہتا تھا، اور آنے کے بعد امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں امام علیہ السلام کو مشورے دیے جا رہے تھے۔ اب یہ تو زمانے کے امام
جناب نرجس سلام اللہ علیہا کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لال جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہونا ہے جو ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے. کیا ہوا؟ نانا حالت سجدہ میں نماز کے اندر اور نواسہ پشت پر آ کر بیٹھ گیا. کون ہے؟ حکمت کا مرقع نبی، حکمت کے مرکز نبی، حکمت کا منبع نبی. اور ایک مرتبہ رسالت ماپ جو کریں گے وہ سنت بن جائے گا، ان کی سیرت بن جائے گا قیامت تک کے لیے. اب یا یہ کریں، دو میں سے ایک آپشن ہے. رسالت ماپ کیا فرمائیں؟ یا نواسے کو پشت سے ہٹا دیں، گرا دیں اور نماز کو لے کے آگے چلیں اور نماز ختم کر دیں، یا نماز کو توڑ کر نواسے کو گودوں میں اٹھا لیں. مگر رسالت ماپ اب جو کریں گے وہ ان کی سنت اور سیرت بن جانے والی ہے قیامت تک. تو رسالت ماپ نے نہ نماز کو جانے دیا نہ حسین کو گرنے دیا. سجدہ رسول کا طویل ہوا مگر جب تک نواسہ پشت پر رہا نماز رکی رہی. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے، اب وہ جو آئے تھے جناب جبریل اور آنے کے بعد کہتے رہے یا رسول اللہ سجدہ کرتے چلے جائیے، اس سجدے کو انجام دیتے چلے جائیے، جب تک نواسہ ہے رسول سجدے میں رہا. رسالت مآب نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اطاعت الہی جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. جب پیکر میں ڈھلے اطاعت الہی جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. لیکن ایک فرق ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. اچھا یہ حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، اس کا معنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین نماز پہ قربان ہوئے ہیں، کہ حسین نے اپنی جان نماز پر قربان کی ہے. بھائی نماز ہے فروع اور حسین ہے امام، امامت ہے اصول. ذرا سوچ سمجھ کے جملے ادا کیا کریں، اور اگر نعرہ تشکیل دینا ہے نا تو ذرا سوچ سمجھ کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بنیادی عقائد کو ٹھیس پہنچ رہا ہو. آپ عقائد کی عمارت اپنے ایک نعرے کے لیے گرا نہیں سکتے. ذرا سوچ سمجھ کے کہا کریں. اچھا رسالت مآب ہے بتلا دیا نا. مگر نماز کس نے سکھائی؟ کتنوں کا حوصلہ ہے کہ زمانے کے امام علیہ السلام آ جائیں اور فرمائیں جب اذان ہو جائے، چاہے فجر کی ہو، چاہے مغرب ظہرین کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، وہ کہیں کہ اذان ہو رہی ہے لیکن تم وہاں پر جا کر کونے پہ کھڑے ہو جاؤ خاموشی کے ساتھ. کتنوں میں حوصلہ ہے کہ امام علیہ السلام کو یہ تک نہ کہیں کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا. اچھا مولا کیا جواب دیں گے؟ چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. طواف کے عالم میں ایک چاہنے والے نے دیکھا کہ میرا مولا مطاف کے اندر موجود ہے، کیا ہی بات ہو میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں. تو میرا طواف وہ کہا جائے گا کہ جو میں نے چھٹے امام کی معیت میں، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ طواف انجام دیا. یقیناً اس طواف کی بات، اس معراج کی بات الگ ہے. تو وہ آ گیا، شامل ہو گیا طواف میں. اب جب طواف ہو رہا تھا امام علیہ السلام نے بھی دیکھا اور اس شخص نے بھی دیکھا. ایک شخص دور سے وہی مسجد الحرام کے اندر ہی اسے اشارہ کر رہا ہے. کسے؟ کہ جو چھٹے امام علیہ السلام کے ساتھ شامل طواف ہو گیا ہے، اس کو اشارہ کر کے بلا رہا ہے. ایک چکر امام نے دیکھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے، جواب نہیں دے رہا. امام طواف کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ چکر جب گزر گئے تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بس ایک بات بتا، یہ جو شخص تجھے بلا رہا ہے یہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا مومن ہے. کہا
تیری گردن پر اس کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ تیری گردن پر اس کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا جا کر پہلے اس کی حاجت روائی کر، بعد میں آ کر طواف کرنا، بعد میں آ کر طواف میں شامل ہو جانا۔ امام علیہ السلام کو کہتا ہے مولا طواف توڑ دوں؟ یہ کہتا ہے مولا طواف چھوڑ دوں؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے طواف سکھایا وہی حکم دے رہا ہے، تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس کی بات مان کر وہ کر جو وہ کہہ رہا ہے کرنے کو۔ اور پھر وہ گیا اور کیا۔ لیکن بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ہم کس کے کہنے پر قوانین شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے کہ جس نے ہمیں قانون شریعت سکھلایا؟ جس سے سیکھ رہے ہو اس سے سیکھتے رہو سر جھکا کر، کل کو سکھانا نہ شروع کر دینا، کل کو اسے سکھانے نہ پہنچ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب قدر جاتے ہیں زیارت کے لیے تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ مولا آپ تھے تو قرآن رہا، آپ تھے تو نمازیں پہنچ گئیں، آپ تھے تو یہ سارا کا سارا دین ہم تک پہنچا۔ یہ سکھایا کس نے طواف کیسے کرنا ہے، سکھایا کیسے کہ واجب ہے کیا، کیا حرام ہے، کیا دین ہے، کیا دین نہیں ہے۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے جو کمال مصرے لکھ دی ہیں نا، اس میں کیا لکھا ہے؟ شاہ است حسین، ٹھیک، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ کیا کہا؟ دیندار است حسین نہیں کہا ہے۔ دیندار میں اور آپ ہیں بھیا، جو حسین سے سیکھ کر لیتے ہیں، جو کر پاتے ہیں، توفیق جس کی مل جاتی ہے، وہ جس سے سیکھتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ حسین کو دین جانو، دیندار تو ہم ہیں۔ حسین ابن علی دین ہے کہ جس نے ان کی اتباع کی گویا اس نے دین الہی کی اتباع کی۔ وہ راستہ، دین کسے کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ حسین وہ راستہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا راستہ ہے۔ حسین دین ہے۔ جا کر پوچھو تو صحیح ابو ذر سے کہ اس کا دین کون تھا، کیا تھا۔ اچھا خیر، اب پھر کسی اور وقت صحیح، اس پر تو بہت زیادہ گفتگو طویل نہیں ہو سکتی، لیکن آ جائیے کہ وہی نبی کہ جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے وہ بے حکمت تو کوئی کام کرے گا نہیں۔ کسی نے دیکھا کہ رسول اپنی بیٹی کا ایسے احترام کر رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑھ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، انہیں لے کر، ان کا استقبال کر کے انہیں لے کر وہاں آتے ہیں جہاں اپنی مسند ہے، اور وہاں اجلسہا فی مجلس ہی، اور انہیں لا کر اپنی جگہ جہاں خود بیٹھتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنا احترام؟ رسالت مام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کون ہے؟ کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی۔ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضا لرضاها، کہ پروردگار عالم اس سے غضبناک ہے جس سے فاطمہ غضبناک، اور اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی۔ رسول کی ازواج میں سے ایک زوجہ، ان کے والد گھر آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، رسول کا بستر لگا ہوا تھا۔ زوجہ رسول نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جب دیکھا کہ باپ رسول کے بستر پر جا کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں، دوڑ کر رسول کا بستر جگہ سے ہٹایا۔ رسول نے اپنی مسند پر بٹھایا نا زہرا کو، تو ذرا یہ جملہ بھی سن لو کہ رسول کا بستر رکھا ہوا تھا، زوجہ آگے بڑھی، رسول کا بستر ہٹایا۔ جب باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹھنے سے پہلے بیٹی نے بستر رسول کو ہٹا کر ایک کنارے پر کر دیا، تو پوچھا میں نے سنا تھا تم مسلمانوں کے یہاں پر والدین کا بڑا احترام ہے، تم مسلمانوں کے یہاں، یعنی میں نے سنا تھا تم مسلمانوں کے یہاں، موصوف آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا تعلق کہاں سے، کس مذہب سے ہے؟ آپ پوچھ ایسے رہے ہیں کہ جیسے کسی اور مذہب سے مسلمانوں کے گھر آئے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے یہاں۔ فرماتی ہے بابا مجھے معاف کیجئے گا، باپ کا احترام ہے مگر رسول سے زیادہ نہیں۔
کہ اس لیے کہ رسول کے بستر پر بیٹھنے کی اہلیت ہر کس و ناکس کو نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ جو رسول کے بستر پر بیٹھنے کا اہل نہ ہو وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا؟ جس کی اہلیت رسول کے بستر پر بیٹھنے کی نہ ہو منبر پر بیٹھ جائے گا، منبر پر بیٹھ جائے گا. لیکن رسالت مآب نے دو ٹوک فیصلے سنائے ہیں، دو ٹوک پالیسی دی ہے. اور برا لگنے والے اظہار کرتے رہے، برا لگانے والوں نے اظہار کیا کہ آپ زہرا کو سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. آپ جا کر روایتیں پڑھ لیجئے، آپ کو سب تفصیل مل جائے گی. ایسا ہوا یا نہیں ہوا کہ اپنے نواسے حسین کو، اپنے بیٹے حسین کو پیار کر رہے ہیں رسول؟ اور پوچھنے والی نے پوچھا کہ اتنا پیار کرتے حسین سے؟ کہا ہاں، جو میرے حسین سے محبت رکھے گا خدا اسے میرے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. کہا آپ کے ایک حج کا؟ کہا ہاں میرے 2 حج کا ثواب. کہا آپ کے 2 حج کا ثواب؟ کہا میرے 3 حج کا ثواب. کہا 3 حج، کہا 4 حج کا ثواب. کہا آپ کے 4 حج، کہا 5 حج کا ثواب. تعجب بڑھتا رہا، رسول ثواب میں اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ کمال ہے، کمال حوصلہ ہے کہ 90 مرتبہ کہا. 90 مرتبہ، 90 سے ایک کم کیا ہوتا ہے؟ 89 کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ 79 کے 89. 79. اب یہ تو صاحب زبان نہ ہونے کی ایک مشکل تو ہے. لیکن جب 79 مرتبہ کہہ دیا، رسالت مآب نے فرمایا میرے 90 حج کا ثواب. نماز پڑھ کر خوشی محسوس کرنے والوں، کبھی ایک ایسی بھی خوشی محسوس کیا کرو کہ میرے دل میں چونکہ محبت حسین ہے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، رسول کے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کبھی معرفت کو اس مرحلے پر بھی لے کر آؤ. اگر اعمال سے اتنی ہی محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے میرے مولا نے کہا ہے کرنا ہے، پر منع تو کوئی نہیں کرنا. لیکن کبھی اعمال کی محبت کا اظہار اس طرح سے بھی کرو کہ تمہیں پتہ ہے میرے نامہ اعمال میں رسول کے 90 حج کا ثواب ہے. یا تو تمہیں رسول کے کہے پہ یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے اور حسین سے محبت تمہارے دل میں ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں چونکہ حسین سے محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ نے میرے نامہ اعمال میں 90 حج، رسول کے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب لکھا ہوا ہے. تو ہماری آپ کی نماز کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی نماز کا عالم کیا ہے؟ کیسی ہے ہماری نماز؟ کیا ہے ہماری نماز؟ بھائی ہم تو سیدھی بات ہے وہ کرتے ہیں جو رسول بتلا گئے. وہ جو ہم کر رہے ہیں اسے نماز کہتے ہیں، یہ بھی رسول نے بتایا. اچھا ہم اسی لیے تو جو نماز کا جو اختتامیہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی کام کا، کسی بھی امر کا جو اختتام ہے، کیا ہے نماز کا اختتام؟ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جس نے عطا کی اس کا شکریہ بھی کر رہے ہیں سلام کر کے. السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی معظم، اے نبی مکرم، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہماری نماز ختم ہوتی ہے رسالت مآب پر سلام بھیجنے کے ذریعے سے. اچھا اب رسول بھی جاتے ہیں مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے، مگر رسول کا انداز یہ ہے کہ اپنے گھر سے چلتے ہیں براہ راست مسجد نبوی جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے آتے ہیں در سیدہ پر، دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعدنا الرسالہ و مختلف الملائکہ. گویا یہ سمجھ لو کہ ہماری نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم رسول کو سلام نہ کریں. رسول کی نماز اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک زہرا کو سلام نہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو اب ذرا یہ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے گا کہ وہ رسول کہ جو کیا کر رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہا ہے، کسی کو اٹھا کر بلند کر کے فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کبھی کسی کے لیے ناکہ بن رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کتنے افراد نے رسول کے اس طرح سے حسنین علیہ السلام کے لیے ناکہ بننے کے بعد رسول کے صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی حسنین کے لیے کبھی ناکہ بنے؟ کبھی بنے کہ آؤ شہزادوں میری پشت پر سوار ہو جاؤ، اور یہ میری زلفیں جیسے ہی ویسے ہی جیسے رسالت مآب نے کی تم نے زلفیں تھامی تھی ویسے ہی تم میری زلفیں پکڑ لو؟ نہیں۔ تو اتنا تو معلوم تھا کہ نواسے اور نانا کی محبت کا کام نہیں ہے، یہ ایک منصب الہی رکھنے والا دوسرے منصب الہی رکھنے والے کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو اب وہ حسنین جن کے سامنے رسول جھک کر ناکہ بن جائیں، اگر کوئی آ کر مقابلے پر کھڑا ہو جائے تو وہ جہنم کی آگ ہی میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی وہ نبی کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے سجدے میں رہے، سر نہ اٹھایا، اسی حسین سے تم نے تقاضۂ بیعت کیا، اسی حسین سے تم نے تقاضۂ بیعت کیا، شرم نہیں آئی؟ اس لیے کہ تم نے سیرت و سنت رسول کو سمجھا نہیں۔ یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سیرت اور سنت رسول پر عمل کرنا یہ کیا ہے، کیسا ہے، اور ہماری کتنی بساط ہے اور ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سیرت، کیونکہ کچھ افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، سنت کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک، کوئی واقعہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے، اس کا ہم انالائسس کریں گے، اور انالائسس کرنے کے بعد ایک نتیجہ دیتے ہیں، اور وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ نتیجہ؟ ہم آپ کی خدمت میں ہم کیا عرض کریں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ میں اتنی گفتگو کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے جتنی انہوں نے خود اس میں گفتگو فرمائی ہے۔ اپنی مرضی سے ان کے کسی عمل کی تعویل کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن صامت کی آیت کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے سے کرنا، ویسے ہی قرآن ناطق کی سیرت کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے سے کرنا۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے حساب سے ہمیں یہ لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، عقل کا تقاضا یہ کیا ہے؟ عقل یہ وہ در ہے کہ جس در پر عقل کو لا کے جھکا دینے اور تسلیم خم کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ آپ تو ہماری عقلوں کو باندھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم باندھ نہیں رہے۔ اگر یہاں عقلوں کو اہل بیت کی خدمت میں تسلیم کر دینا، عقل کو باندھ دینا ہے اور قید کر دینا ہے، تو پھر جا کر ڈاکٹر کو سکھائیے، ڈاکٹر سے پوچھیے مت کہ دوائی کیا کھانی چاہیے، کہہ دیجئے اسے کہ تم تو پابندی لگا رہے ہو، تم تو ساری تیل والی چیزیں، مرچ والی چیزیں اور نمک والی چیزیں اور پانی والی چیزیں اور یہ والی چیزیں اور وہ والی چیزیں سب کھانے کو منع کر رہے ہو، تم تو مجھے قید کر رہے ہو، میں تو آزاد پیدا ہوا ہوں، تم ہوتے کون ہو مجھے قید کرنے والے؟ نہیں، تم کہتے ہو نہیں، جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو وہ جو میں نہیں جانتا۔ اور جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو تم اتنا عالم بھی انہیں نہیں سمجھتے جتنا ایک طبیب کو سمجھتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ لہذا اگر ہر کوئی اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کام کرے تو بگاڑ پیدا ہی نہ ہو۔ بس عزیزان محترم، میں نے بات کو آج کی حد تک یہاں پر روکا، کل انشاءاللہ اسی مرحلے سے بات آگے بڑھائیں گے۔ تقاضا ان کی اتباع کا یہ تھا کہ انہیں احترام دیا جاتا۔ اگر حسین اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے چند قطرے پانی کا سوال کر رہے تھے تو تقاضا تھا کہ دے دیا جاتا۔ اگر بیویاں
شہر شہر کوچا کوچا بازار بازار کہہ رہی تھی کہ ہمیں ردا دے دو تو دے دینی چاہیے تھی، مگر نہیں عزیزان محترم، حسین کے کٹے سر کا جو نیزہ تھا وہ نیزہ بی بی کی اماری کے قریب لا کر چلایا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کی نگاہیں نامحرم نگاہیں بیویوں کے سروں پر پڑیں۔ ہاں عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ جب رہائی پاتا ہے تو ایک مرتبہ تبرکات لائے گئے، سکینہ کا جلا ہوا کرتا بھی آیا ہوگا، چھنی ہوئی بالیاں بھی آئے ہوں گے، آقا حسین کی وہ انگوٹھی کی جسے چھین لیا گیا تھا شاید اسے بھی لایا گیا ہو، عباس کا علم، نہیں معلوم، یہ تبرکات تو لائے گئے، بیویوں کی ردائیں جو چھن گئی تھیں وہ لائی گئیں، لیکن جب کٹے سر آئے ہیں نا تو ہر بیوی نے اپنے چاہنے والے عزیز شہید کا کٹا ہوا سر لے کر اپنی گودی میں رکھا، اور جیسے ہی قاسم کا سر آیا تو ام فروا نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے ہی علی اکبر کا کٹا سر آیا ہے ام لیلا آگے بڑھی، علی اصغر کا کٹا ہوا ننھا سا سر ہے ام رباب نے آگے بڑھ کر اپنی گود میں لیا، ارے حسین ابن علی کا جب سر آیا، ارے شریکت الحسین زینب بنت علی بی بی آتی ہے، اپنے بھیا اپنے ماجائے کا سر اپنے سینے سے لگاتی ہے، ارے اپنا سر بھیا کے سر پہ رکھ کر روتی جاتی ہے، ارے دو سر ایسے تھے کہ جن کو آغوش میں لینے والا کوئی نہ تھا، ایک سر رون کا تھا، دوسرا محمد کا تھا، کسی نے سوال کر لیا کیا ان سروں ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ جو سر لینے کے لیے نہ موجود ہو؟ بی بی زینب نے ایک مرتبہ کہا میں ہی ان بچوں کی ماں ہوں، مگر پہلے میں اپنے بھیا پر روؤں گی پھر اپنے شہزادوں پر۔ بس یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، شام سے چلا کربلا پہنچا، اور ہر ایک بی بی ہے حسین ابن علی کے قبر پر آ کر اپنے آپ کو گراتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے۔ زینب اولیاء آئی ہیں اور بی بی نے اپنی اماری سے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا اور گرا کر کہتی جاتی ہے بھیا تیری بہن شام سے لٹ کر آ گئی، شام فتح کر کر تو آ گئی ہے، ارے مگر وہ تیری امانت جو میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اب تجھے سکون دینے والی سکینہ قیامت تک زندان کے اندھیروں میں سویا کرے گی۔ ہر ایک شہید کی عزیزہ اپنے شہید کو جب رو چکی ہے تو قافلہ کربلا سے مدینہ کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے ایک بیوی کو سوار کرایا، مگر دیکھا کہ ام رباب ہیں جو اب بھی قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے، آتی ہیں شانے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں ام رباب آ جائیے، اس لیے کہ اب یہ قافلہ وطن کے لیے کوچ کر رہا ہے۔ کہا شہزادی اب میں وطن جا کر کروں گی تو کیا کروں گی، میرا والی یہاں پر سو رہا ہے، ارے میرا بیٹا علی اصغر یہیں پر کربلا میں، ارے میری سکینہ شام میں قید خانے میں، مدینہ میں میرا رہا تو کون رہا، ارے میں جاؤں گی کیسے مدینہ لوٹ کر، میرا ماجایا تپتی دھوپ میں سوتا۔ جب اصرار کیا تو بی بی چلنے کو تو راضی ہو گئی، مگر ہاں یہ وعدہ کر کے چلی ہے کہ میرے والی اب جب مدینہ جب تک زندہ رہے گی تیری یہ زوجہ ام رباب کبھی سائے میں نہ جائے گی۔ مدینہ آئی ہے، سائے میں نہ بیٹھتی تھی، ارے صحن خانہ میں بیٹھی رہتی تھی، چاہے سخت دھوپ کا عالم ہو، چاہے سخت ٹھنڈ ہو، چاہے بارش کا عالم ہو، یہ بی بی سائے میں نہیں آتی تھی، ارے اپنے والی سے وعدہ جو کیا ہوا تھا
مگر ایک دن بی بی کی صحت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد اگر ہو سکے تو اپنی ماں سے یہ گزارش کر دو کہ اب تو آ جائیں سائے میں، اب تو بڑا عرصہ گزر گیا، بی بی اب سائے میں آ جائیے۔ مگر ہاں بی بی نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ سید سجاد آقا نے جب اصرار کیا، پوچھا بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہا ہے یا امام بن کر حکم دے رہا ہے؟ مولا سجاد نے سر کو جھکایا۔ بی بی میرا باپ سمجھ گئی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر کہا بار الہ میرے وعدے کی لاج رکھ لینا۔ ایک امام کو تپتی دھوپ میں لاشا چھوڑ کر آ کے وعدہ کیا، ایک امام کا حکم آیا اے خدا میری لاج رکھ لینا، یہ کہہ کر ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، جناب زینب نے ایک طرف سے سہارا دیا، ایک جانب سے سید سجاد ابھی سائے میں پہنچی تھی، لڑکھڑا کر میرا باپ زمین پر گری۔ زینب نے شانہ ہلایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا باپ تو نے اپنا وعدہ سچ کر الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس توسل کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رزق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی اولادوں میں معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امانت منتقل کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ دشمنان اہل بیت کی نفرت ہم سب کے دلوں میں واگزار فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما، اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین یا حسین یا